بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1067 ہے اور آج سورۃ النحل کی 3 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی۔ سورۃ 48، 49 اور 50، 48، 49 and 50۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ ہے، اولم یر، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، علامہ اس بات کو کہ جو بھی خلق اللہ، اللہ نے پیدا کی، من شیء کوئی چیز، یتفیأ جھکتا ہے، ظلالہ اس کا سایہ، عن الیمین والشمائل دائیں اور بائیں طرف، سجدا للہ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، وہم داخرون اور وہ اس کے سامنے عاجز ہیں، وللہ اور اللہ ہی کے لیے، یسجد سجدہ کرتی ہے، ما فی السماوات جو چیز آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو زمین میں ہے، من دابہ کوئی بھی چلنے والا جانور، والملائکہ اور فرشتے بھی، وہم لا یستکبرون اور وہ تکبر نہیں کرتے، یخافون وہ ڈرتے ہیں، ربہم اپنے پروردگار سے، من فوقہم جو ان کے اوپر ہے، ویفعلون اور وہ کرتے ہیں، ما یؤمرون وہی جو کچھ انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، کیا ان لوگوں نے اللہ کی مخلوقات میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھی جن کے سائے دائیں سے اور بائیں کو اور بائیں سے دائیں کو لوٹتے رہتے ہیں، یعنی اللہ کے آگے عاجز ہو کر سجدے میں پڑے رہتے ہیں، اور تمام جاندار جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور فرشتے بھی، اور وہ ذرا غرور نہیں کرتے اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو ان کو ارشاد ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکے رہتے ہیں۔ دوسری بات، اور وہ سب عاجزی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تیسری بات، آسمان و زمین میں جتنے جاندار ہیں وہ اور سارے فرشتے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ چوتھی بات، وہ ذرا تکبر نہیں کرتے۔ پانچویں بات، وہ اپنے اس پروردگار سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے۔ چھٹی بات، وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہو۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان غافل لوگوں کو جو حق کے خلاف بری تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں ان سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ ان مخلوقات کو نہیں دیکھتے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و طاقت سے پیدا کیا ہے، کہ وہ ساری مخلوقات اللہ ہی کا سجدہ کر رہی ہیں، وہ ساری چیزیں جن کا سایہ مشرق یا مغرب، شمال یا جنوب کی جانب جھک رہا ہے، وہ ساری چیزیں حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا سجدہ کر رہی ہیں۔ یہ پہاڑ اور یہ درخت یا عمارتیں جن کا سایہ ایک جانب سے دوسری جانب مائل ہو رہا ہے، چاہے وہ مشرق کی جانب ہو یا مغرب کی جانب، صبح و شام ان کا سایہ ادھر سے ادھر جو مائل ہو رہا ہے، در حقیقت وہ اپنے اس خالق حقیقی کا سجدہ کر رہی ہوتی ہے جس خالق حقیقی نے ان کو اپنی قدرت و طاقت سے پیدا کیا ہے۔ یہ مشرکین آخر کیوں ان ساری حقیقتوں کی طرف نظر نہیں ڈالتے، اور کیوں غور و فکر نہیں کرتے، اور کیوں تدبر نہیں کرتے؟ دنیا میں ان تمام مخلوقات کے جو سائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرف چاہتے ہیں یہ سائے اسی طرف جھکتے ہیں۔ یہ صرف سائے ہی نہیں بلکہ آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ روئے زمین میں جتنے حیوانات ہیں،
چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، بری ہوں یا بحری، آبادی میں رہنے والے ہوں یا جنگلوں اور بیابانوں میں، چٹانوں میں رہنے والے ہوں یا فضاؤں میں اڑنے والے، وہ سب کے سب اللہ ہی کا سجدہ کرتے ہیں۔ جیسے وہ مراد مفسرین نے اطاعت اور فرمانبرداری دیا ہے، اس لیے کہ ظاہری حال میں ہر چیز سے سجدے کا مظاہرہ نہیں ہو سکتا۔ جو عقل والی مخلوقات ہیں جیسے فرشتے، جنات اور انسان، ظاہر ہے کہ ان کا سجدہ حقیقی سجدہ مراد ہو سکتا ہے۔ یہاں خصوصیت کے ساتھ فرشتوں کا تذکرہ بھی کیا گیا کہ فرشتے بھی اللہ ہی کا سجدہ کرتے ہیں، وہ اور یہ کبھی بھی اللہ کی عبادت سے غرور اور گھمنڈ نہیں کرتے۔ اور یہ ساری مخلوقات اور فرشتے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ سب اپنے رب ہی سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ ایسا رب ہے جس کا ان تمام مخلوقات پر غلبہ اور دبدبہ ہے۔ اور فرشتوں کی جہاں یہ فضیلت ہے کہ وہ غرور اور گھمنڈ نہیں کرتے، وہی ان کی یہ خصلت بھی ہے کہ وہ وہی کام کرتے ہیں جس کام کا انہیں حکم دیا گیا۔ فرشتے اپنی وہ ڈیوٹی انجام دیتے ہیں جس ڈیوٹی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں لگا رکھا ہے۔ اپنے اختیار سے رب کی مرضی کے خلاف فرشتے کوئی کام نہیں کرتے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 15 میں یہی مضمون موجود ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ سورہ حج کی آیت نمبر 18 میں ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وغیرہ إلى آخر الآیہ۔ بہرحال یہاں سبق دیا جا رہا ہے مومنوں مسلمانوں کو کہ جب یہ بے عقل چیزیں اللہ کی فرمانبرداری کرتی ہیں تو تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کی فرمانبرداری سے جی چرا رہے ہو، منہ موڑ رہے ہو۔ آؤ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر قادر مطلق کی حقیقت کو سمجھو، اس کے دبدبے کو سمجھو، اس کے غلبے کو سمجھو، اس کی قدرت کو سمجھو، اس کے فضل و کرم کو سمجھو، اور پھر اسی کی عبادت کرو، اسی کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔